اہل بیت کے افراد میں ایک عظیم شخصیت رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک محبوب کائنات کی لاڈلی محبوبہ بیٹی جو اپنے اوصاف کی بنیاد پہ کہیں بطول، کہیں زہرا، کہیں سیدۃ نساء العالمین اور کہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ قرار پائی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ جو نبوت سے 5 سال قبل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے پیدا ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دیگر 3 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے پیدا ہوئی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن۔ اولاد میں چھوٹی ہونے کے اعتبار سے جو ایک فطرتی عمل ہے کہ ماں باپ کو اپنی چھوٹی اولاد سے بڑی محبت، عقیدت، اور آج تک یہ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی اولاد کو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت اور عقیدت ہوتی ہے۔ تو یہ 2 طرفہ محبت کی مالک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر بیٹیوں میں سے ان کو کئی ایک اعزازات کے ساتھ نوازا گیا۔ سب سے بڑا اور سب سے پہلا اعزاز ان کو یہ عطا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سیدۃ نساء اہل الجنہ قرار دیا ہے۔ جنت کے اندر جتنی عورتیں جائیں گی وہاں سرداری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدۃ نساء العالمین فرمایا یہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ دوسرا ان کو مقام اور مرتبہ یہ حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتا بیٹی ہے جو اہل بیت میں شامل ہے۔ دیگر بیٹیوں کا مقام مرتبہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اہل بیت کے اندر شامل ہونے کا اعزاز صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہے، کیونکہ بیٹی اپنے خاوند کا اہل ہوتی ہے۔ جیسے صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ وہ اہل بیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قصا کے اندر سیدہ فاطمہ کو بھی داخل کیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ اور آپ نے وہی دعا فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، یہ اعزاز اور منصب اللہ تبارک و تعالی سے اعزازی طور پر لے کر دیا ہے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بحیثیت بیٹی فطرتی امر ہے ماں باپ کے ساتھ محبت، عقیدت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 9 سال کے قریب عمر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور کئی ایک لعین اور خبیث جو ہے مشاورت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پہ گندی جانور کی جو اول ہوتی ہے، بچہ دانی جسے کہا جاتا ہے، وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ رکھی اس حالت میں کہ نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی چھوٹے قد اور انتہائی کمزور جسم کے مالک تھے، اور ویسے بھی یہ عقبہ بن ابی معیط کے غلاموں میں سے تھے، تو انہوں نے یہ جرت بھی نہیں کی اور اپنی حیثیت بھی دیکھی کہ اکیلا میں کیسے اتاروں گا۔ جلدی سے نبی علیہ السلام کے گھرانے میں گئے، اتفاق سیدہ گھر کے اندر موجود ہے، 9 سال کی یہ سیدہ ہیں، اطلاع ملی، اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا، اپنی کم عمری کو نہیں دیکھا، باپ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکی، آئی اور اپنے باپ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد لے کر یہ سر سے اول جو ہے اس کو اتار رہی ہے۔ جب سر سے اتاری تو ان کے لیے بد دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کا نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا کی۔ یہاں پر 1-2 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں اس واقعہ کو، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، لیکن ہمارے ہاں زبان صدعام میں یہ کچھ اور طریقے سے مشہور ہو گیا ہے۔ ایک تو اس میں واقعہ اوجڑی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ اوجڑی نہیں تھی، یہ اول تھی، بچہ دانی تھی جس کے اندر نجس خون تھا، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح البخاری پہ اس پر باب باندھا ہے کہ نمازی کے اوپر اگر نجاست گر جائے، جسم پر نجاست لگ جانے کی وجہ سے بندہ بے وضو نہیں ہوتا، یعنی بچے کا پیشاب اگر لگ گیا ہے آپ کے ہاتھ پر تو آپ کا وضو ختم نہیں ہو گیا، بس آپ اس نجاست کو دور کر دیں، آپ وضو ہیں۔ تو اس کے اول کے اندر نجس خون ہوتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ اس سے ثابت ہوا، اور جو لفظ ہے وہاں وہ بھی صلاح کے ہیں جو بچہ دانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر نبی علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے جس کی حقیقت کسی روایت کے اندر نہیں ہے، صرف لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے یہ بات بنا دی جاتی ہے کہ سیدہ نے ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیے، اے فاطمہ
ان کے لیے بد دعا نہ کر، کیونکہ بیٹیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ واپس نہیں موڑتا خالی۔ حالانکہ بخاری کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے لیے بد دعا کی۔ نبی رحمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کی عزت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود آگے بیان کرتے ہیں، میں نے اس دن ان لوگوں کو شمار کر لیا تھا، اور اسلام و کفر کا پہلا معرکہ میدان بدر کے اندر میں نے ان سب لوگوں کو دیکھا کہ وہ کلیب بدر کے اندر انہیں منہ گرائے گئے۔ تو یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، اور یہی صحیح ہے۔ باقی صرف مسجع کلام بنا کر بناوٹی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سیدہ مسند احمد میں آتا ہے، ایک دن بیت اللہ سے واپس گھر کی طرف آئی تو دیکھا مشرکین مکہ آپس میں بیٹھے اور بات کر رہے ہیں کہ آج ہم نے اکٹھے ہو کر نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے۔ اب بیٹی کے منہ سے یہ بات نکلنا بڑی گیران تھی، بات نہ کر سکی، گھر جا کر رونے لگ گئی، روتی رہی۔ سیدہ خدیجہ نے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ ماں جی کیا بتاؤں، آج میں نے سنا ہے ان ظالموں نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، یہ بات کہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف آ گئے۔ یہ بیٹھے ہیں ابھی پروگرام بنا کر، نبی علیہ السلام نے جب ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، میرے اللہ نے ان کو اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ ان کی گردنیں جھک گئی اور یہ ایک مردہ جسم کی مانند جو ہے وہاں لاشیں بنے بیٹھے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے چکر لگایا اور فرمایا وشاحت الوجوہ، ان کے چہرے ذلیل و رسوا ہو گئے، اور آپ واپس آئے، فرمایا فاطمہ آپ تو خوش ہے، میرے رب نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر جا کر سیدہ کو حوصلہ ہوا ہے، باپ کے ساتھ محبت، پیار اور عقیدت بہت زیادہ کرنے والی ہے۔ اسی طرح اسلام کے مسئلہ میں بڑی صعوبتیں، تکالیف، ہجرت کی راہوں پہ نکلنا، اور پھر مدینہ کے اندر 3 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ بیٹی کی میں شادی کروں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یکے بعد دیگرے پیغام بھیجا، اللہ کے رسول ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور شادی کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت تعلق مزید بڑھ جائے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خاموش رہے، پھر چند دن کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن شادی کرنی ہے، کوئی اچھا رشتہ جو ہے مناسب رشتہ وہ ڈھونڈنا۔ اب ان کی وجہ سے بات مدینہ میں پھیل گئی۔ بات روایات میں ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے رشتہ لیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا ہے کہ وہ صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ طبقات ابن سعد کے اندر، کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں آپ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رشتہ مانگیں، اور نبی علیہ السلام کے مسئلہ میں بڑے شرمسار تھے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شرمساری کی مثال یہ ہے کہ گھر سے نکلے، مجلس سے نکلے، نبی علیہ السلام کے گھر میں آ گئے، لیکن شرمساری کی وجہ سے بات ہی نہ کر سکے،
واپس چلے گئے۔ حضرت صاحب پوچھتے ہیں کیا جواب دیا؟ فرمایا جواب کیا، میں نے تو بات ہی نہیں کی۔ دوسرے دن پھر انہوں نے تیار کیا، کوئی بات نہیں، آپ جا کر بات تو کریں۔ جب نبی علیہ السلام نے خود یہ ذمہ داری لگائی ہے افراد کی تو آپ بات کریں، پھر آپ بڑی قربت میں ہیں، عزیز ہیں، تعلق دار ہیں۔ دوسرے دن پھر چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کا وقت نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو کام بھی نہیں ہے، گھر میں آئے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس نبی کی حکمت پہ، اور یہ میرے آپ کے لیے سبق ہے کہ بلا وجہ بغیر کام کے اگر کوئی فرد گھر میں بغیر کسی وقت کے آتا ہے تو آپ سمجھے کہ مقصد کیا ہے اس فرد کے آنے کا۔ یہ بعض ہستیاں، ان کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں کہتا ہوں اللہ نے، یہ مجھے آپ کو بصیرت عطا کرنے کے لیے ایسے کام جو ہے ان شخصیات سے کروائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ملے، آپ نے یہ نہیں کہا علی کدھر آئے، آپ نے فرمایا محسوس کر لیا نا کہ 2 دن بغیر کسی کام کے اور بغیر نماز کے اوقات میں آ رہے۔ فرمایا علی مجھے لگتا ہے فاطمہ کا رشتہ لینے آئے۔ فرمانے لگے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس مسئلہ میں مشاورت کرتا ہوں۔ مشاورت کس سے کرنی ہے؟ اپنی بیٹی سے اور اللہ خالق کے کائنات سے۔ جب مشاورت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، چند افراد لے کر نکاح کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے، اور سیدہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ لیکن رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر طے نہیں ہوا کہ کتنا حق مہر دیں گے۔ تقریباً 1 مہینہ اسی معاملے میں گزر گیا۔ اس وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں تھا۔ خود بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں ہے کہ میدان بدر میں مجھے ایک اونٹنی مال غنیمت میں سے ملی تھی، اور ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیتاً مجھے، تحفتاً مجھے دی۔ 2 اونٹنیاں ہو گئی۔ تو میں نے مدینے کے ایک لوہار سے یہ بات طے کر لی کہ آپ کو آگ جلانے کے لیے جو گھاس پھوس ہے وہ میں دوں گا، اس کے عوض جو ہے وہ آپ مجھے کچھ پیسے دیں گے، اناج دیں گے، کچھ چیزیں عنایت کریں گے تاکہ میں اس کے ذریعے شادی جو ہے وہ کر لوں سیدہ کی رخصتی کا۔ لیکن وہ ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو شراب پی ہوئی تھی، اتفاقی اسی گھر کے باہر یہ دونوں اونٹنیاں بندھی ہوئی تھی۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مغنیہ تھی، گانا گانے والی، اس نے ابھارا تو نشے کی حالت میں تھے، تو اس نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر سردار حمزہ ہمیں اونٹنیوں کا جگر کھلا دے۔ یہ اٹھے، انہوں نے تلوار پکڑی، باہر کھڑی دونوں اونٹنیوں، زندہ اونٹنیوں پہ پیٹ چاک کیے اور بیچ میں سے کلیجی جگر جو ہے وہ نکال کے لے گئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پلٹے تو دیکھا یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام سے شکایت کی، آپ نے فرمایا پوچھ لیتے ہیں۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو نشے کی وجہ سے آنکھیں سرخ تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمزہ یہ کیا کیا ہے چچا جی؟ فرمانے لگے عبد المطلب کے غلام۔ جب اتنی بات سنی تو نبی علیہ السلام وہیں سے، حدیث میں آتے ہیں، الٹے قدم علی کو ساتھ دیا اور واپس پلٹ۔ فرمایا یہ نشے کی حالت میں ہے۔ اب جو تیاری سامان تھا وہ سارا اس طرح ضائع ہو گیا، بڑے پریشان۔ پھر صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، یار تم نے تو بھیجا تھا، تب کوئی ظاہری اسباب بھی موجود تھے، اب تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو میں نے حق مہر دینا ہے، طے کرنا ہے۔
اور ساز و سامان ولیمہ کرنا ہے، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری صحابی کا گھر کرائے پہ لے کر دیا کہ یہاں آپ نے رہائش کرنی ہے، اور ساتھ میں فرمانے لگے کہ ولیمہ کے لیے ایک مینڈا جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا۔ ایک اور انصاری صحابی تھے، انہوں نے جوم کا وعدہ کیا، ایک تیسرے صحابی ہیں، انہوں نے کھجوروں کا وعدہ کیا کہ آپ کے ولیمے کے کھانے کا انتظام ہم کریں گے۔ اب ولیمہ تو انتظام ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے، رہائش بھی ہو گئی، ولیمے کا بھی انتظام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گزارش کی کہ آپ سیدہ کو رخصت فرمائیں، میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی حق مہر کے لیے کیا لے کر آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بدر میں تجھے زرہ ملی تھی وہ زرہ کدھر ہے؟ فرمایا وہ زرہ میرے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ زرہ تو حق مہر کے اندر سیدہ فاطمہ کو دے دے، اور یہ سیدہ فاطمہ کا حق مہر ٹھہرا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ۔ یہاں بھی ایک بڑا اشکال ہے اور بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ زرہ لے کر بازار میں چلے گئے، کسی نے 80 درہم لگائے، کسی نے 100، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 400 درہم میں خرید لی، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے زرہ بھی واپس کر دی۔ یہ واقعہ اہل سنہ کی کتاب میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے، یہ شیعہ کی کتب کے اندر موجود تھا۔ ہمارے علماء نے دلیل ختم بمن ہوا قائلہ کے تحت کہ بھئی جس کتاب کا بندہ قائل ہوتا ہے اس کو اسی سے حوالہ دیا کہ آپ کی کتاب یہ لکھتی ہے، تو ہمارے ہاں عوام اور علماء نے یہ سمجھ لیا کہ شاید حقیقت یہی ہے۔ یہ میں نے جو بیان کیا ہے کہ حق مہر سیدہ فاطمہ کا، یہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور یہ شیعہ کی کتب میں تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا واپس کر دیا۔ اچھا اب اس میں نقصان کیا ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور عظمت کیا بنی کہ فاطمہ کی زرہ، کیونکہ حق مہر بیٹی کا حق ہوتا ہے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ لے کر ساری زندگی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی مجاہد کو تیار کیا اس کو برابر کا اجر و ثواب ملتا ہے کہ یہ بھی میدان مقتل میں لڑ رہا ہے۔ یہ اعزاز سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ انہوں نے حق مہر کے اندر اس کو وصول کیا، اور ضرورت پیش آنے پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرمائی کہ یہ آپ لے کر اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کریں۔ تو یہ حق مہر تھا ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو زرہ تھی وہ حق مہر کے طور پر دے دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کے اندر باب تجہیز فاطمہ تھا، یہ باب باندھا ہے، اور ہمارے ہاں یہ لفظ بڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جہیز ایک لعنت ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کریں، یہ بڑا سخت لفظ ہے، جہیز ایک لعنت ہے، اس سے ہمارے ہاں لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں، جی بڑی اچھی بات کر دی ہے، تو یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں۔ اب محدثین نے باب کیا باندھا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ماں جی فاطمہ کو جو جہیز دیا ہے، جہیز کسے کہتے ہیں؟ آپ شادی کے وقت دلہن کو جو چیز دیتے ہیں وہ جہیز ہے، جوتا لے کر دیتے ہیں وہ بھی جہیز ہے، کپڑے پہناتے ہیں وہ بھی جہیز ہے، زیورات لے کر دیتے ہیں وہ بھی جہیز ہے، ضروریات زندگی کا سامان لے کر دیتے ہیں وہ بھی جہیز ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے چکی، گدا، مشکیزہ اور لوٹا جسے ہمارے ہاں چھوٹا پوا کہتے ہیں، یہ اور 2 کھیس چادریں جو ہیں، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور جہیز دی،
اور اس وقت کا سب سے بہترین جہیز یہی تھا۔ اب یہ کہنا کہ جہیز ایک لعنت ہے، ذرا سوچیں کہ یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اور محدثین نے اس کو جہیز ہی کہا ہے، کیونکہ یہ تو عربی کا لفظ ہے، جہیز کا لغوی معنی ہوتا ہے تیاری کروانا۔ تو دلہن کی تیاری کے لیے، رخصتی کے لیے جو سامان ہم تیار کرتے ہیں وہ سارا جہیز ہے۔ ہاں، جو قباحت ہے اس کا رد کریں کہ لسٹ بھیج دینا جی یہ چیزیں بچی لے کر، یہ کبھی عمل ہے، یہ گندا ہے۔ مطالبہ کیوں کرنا ہے؟ جو اس کا بنتا ہے، اس کے ماں باپ پسند کرتے ہیں، وسعت ہے، وہ دے دیں، اس کو آپ قبول کریں۔ اور وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، یہ بچے کا حق نہیں ہے۔ کل کو اللہ نہ کرے یہ بیٹی فوت ہوتی ہے تو وراثت کے طور پہ یہ بیٹی کے مال میں سے اس کو جو ہے تقسیم کیا جائے، نہ کہ خامد اس کو اپنا مال سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ ماں باپ شادی کے وقت بیٹی کو جو تحفہ دیتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بڑے ایسے نوجوان ہیں اور بڑے فخریہ ویڈیو بنتی ہے کہ جی انہوں نے جہیز لینے سے انکار کر دیا اور فلاں کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی حکمت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ اور تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ جب سے یہ تحریکیں چلی ہیں تب سے اس مسئلہ پہ گھر زیادہ اجڑتے ہیں۔ وقتی طور پر تو ٹھیک ہے، بندہ منہ ہی نہیں، میں نے کچھ نہیں لینا، لیکن بعد میں بہنیں جب تانے مارتی ہیں نا تو اپنے پیو کو لے کے کی آئیں گی تو پھر سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے اتنی بھی اپنے اندر جو ہے بے جا دینداری پیدا کرنا یہ کوئی شرعی عمل نہیں ہے۔ جب شریعت سے یہ چیزیں ثابت ہیں تو اس مسئلے میں ہمیں بھی نرمی کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔